اللہ رب العزت اپنے ان عظیم بندوں کی شانیں اپنے بندوں کو بتا رہا ہے کہ اللہ حرف تنبیہ ہے کہ اے میرے بندو خوب توجہ کے ساتھ میری یہ بات سن لو، سمجھ لو اور اسے دل کے اندر جما لو۔ یار کون سی بات ہے؟ ان اولیاء، بے شک جو میرے ولی ہیں نا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں خوف بھی نہیں ہوتا اور انہیں حزن بھی نہیں ہوتا۔ یہ دو لفظ خوف اور حزن بظاہر ہم انہیں معمولی سمجھتے ہیں، لیکن بنظر غائب انہیں دیکھا جائے تو دونوں جہانوں کی کامیابیاں، دونوں جہانوں کی سعادتیں ان کے اندر منحصر ہیں۔ خوف کہتے ہیں اپنی جان کا ڈر، حزن کہتے ہیں کسی نعمت کی چھوٹ جانے پر جو دل کو تشویش، جو پریشانی لاحق ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں حزن۔ انسان دنیا میں آیا ہے، ہر انسان کا تعلق اس دنیا کے اندر دوسری مخلوقات کے ساتھ پڑتا ہے۔ دوسری مخلوقات چاہے انسان ہوں، حیوانات ہو، جنات ہوں، ہر انسان کو دوسروں کے ساتھ تعلق، واسطہ پڑتا ہے، اور ہر انسان کو دو چیزیں پیاری ہیں، ایک جان دوسرا مال، ایک جان دوسرا مال۔ وہ ہر وقت ان دونوں کو بچانے کی فکر میں لگا رہتا ہے کہ میری جان محفوظ رہے، میرا مال محفوظ رہے، اور ہر انسان کو دوسری مخلوقات کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ اگر دوسری مخلوق اس کے موافق ہے، اس کی معاون ہے، تو اس انسان کی جان، اس انسان کا مال اس سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ اگر دوسری مخلوق، چاہے انسان ہو کہ جنات ہوں کہ حیوانات ہوں، اگر اس کی دشمن ہے اس انسان کی، تو اس انسان کو اپنی جان کا اور اپنے مال کا ہر وقت اس دوسرے مخلوق سے خطرہ رہتا ہے، کہیں یہ میرا مال، میری جان مجھ سے چھین نہ لے۔ ایسا ہی ہے نا ہر انسان۔ مجھے بھی خطرہ ہے، آپ کو بھی خطرہ ہے، سب کو اپنی جان کا، اپنے مال کا۔ اور ہر انسان دنیا میں آ کر دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے اندر ہر وقت اس کی کوشش رہتی ہے کہ مجھے فلاں چیز مل جائے، مجھے فلاں چیز مل جائے۔ اگر تاجر ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میری تجارت کے اندر اضافہ ہوتا رہے۔ اگر وہ زمیندار ہے، اپنی کھیتی باڑی کی فکر رہتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ جس شعبے کے اندر میں ہوں اس شعبے کے اندر میں ترقی حاصل کروں۔ اگر ترقی مل جاتی ہے تو چند روزہ، چند دنوں، چند شب و روز کے لیے اسے عارضی خوشی نصیب ہو جاتی ہے۔ اگر ترقی نہیں مل سکتی، اگر وہ چیز اسے نہیں مل سکتی، وہ پریشان ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، اس کی شب و روز غم میں ڈوب جاتے ہیں، اس کی عبادت پریشانی کے اندر گزرتی ہے، اسی عبادت میں لذت نصیب نہیں ہوتی، اس سے سکون چھن جاتا ہے، اسے کھانے پینے کے اندر لذت نصیب نہیں ہوتی، اسے گھر میں جا کر سکون نہیں ملتا کہ مجھے فلاں چیز نہیں ملی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حل دیا ہے۔ اگر اے میرے بندو، اگر اپنی جان کے خطرے سے بے خوف ہونا چاہتے ہو، اگر اپنے مال کے چھن جانے کے غم سے بچنا چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ فرمایا اے میرے بندو، میرے ساتھ دوستی کر لو۔ سبحان اللہ، میرے ساتھ دوستی کر لو، میرے دوست بن جاؤ۔ خدا کی دوستی انسان کے خوف کو ختم کر دیتی ہے۔ جو خدا کا ہو گیا اسے اپنی جان کا خوف نہیں رہتا۔
جو خدا کا ہو گیا اسے دنیا کے مال کے چھن جانے کا غم نہیں رہتا. ایک بزرگ تھے نا، ایک بزرگ، وہ جنگل کے اندر کسی شیر پر سوار ہو کر ہاتھ میں اژدہا سانپ پکڑ کر جا رہے تھے. آگے سے ہم جیسا ایک ناکارہ انسان سامنے آ گیا، دیکھ کر ڈر گیا، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا کہ یہ کون آ رہا ہے، انسان ہے کہ کیا چیز ہے، اس کے ٹانگوں کے نیچے شیر ہے، اس کے ہاتھ میں اژدہا ہے، یہ انسان ہے کیا ہے. دیکھنے والا لرز گیا، کانپ اٹھا، تھر تھر کانپنے لگا. اس اللہ کے بندے نے جب اس کی یہ حالت دیکھی، وہ خدا کا بندہ مسکرانے لگا. سبحان اللہ. کہا ہے میرے دوست ڈر گئے ہو؟ کیا میں شیر پر سوار ہوں یہ دیکھ کر ڈر گئے ہو؟ کیا میرے ہاتھ میں یہ سانپ ہے دیکھ کر ڈر گئے ہو؟ میری بات سن. فرمایا میری بات سن. فرمایا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کی ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. بے شک. جو سبحان خدا اللہ. کا ہو جاتا ہے خدا کی ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے. بے شک. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو گیا اللہ کی ساری کائنات اس کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے ولی کی قدرت، ولی کی طاقت. اور ہماری گردن کے اندر بھی کسی اللہ والے کی غلامی کا پٹا ہے. سبحان اللہ. ہم بھی کسی کے ہیں، گھر کے خود کچھ نہیں، لیکن جن کے قبضے میں ہیں، جن کے ہاتھ میں ہمارا پٹا ہے، جن کے ہاتھ میں ہماری زنجیر ہے، ان کی بڑی طاقت ہے. سبحان اللہ. بے شک. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. مصطفیٰ زندہ آباد. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید. وقت نہیں ہے، کافی ٹائم سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ چند باتیں عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں. تو اللہ والے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے. یہ مہینہ ہے نا ربیع الثانی، اس کے اندر دو عظیم اللہ والوں کے عرس ہوتے ہیں. ایک ہیں محبوب سبحانی اور ایک ہیں محبوب الہی. ایک صفت کے محبوب، ایک ذات کے محبوب. سبحان اللہ. ایک محبوب ملے قادریوں کو، ایک محبوب ملے چشتیوں کو. سبحان اللہ. دونوں کے عرس اس ماہ کے اندر ہوتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں جو سلاسل ہے نا، سلاسل، سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یہ سلاسل سب ایک ہیں. ایسا سمجھیں جیسے ایک درخت کی مختلف شاخیں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. درخت کی جڑ ایک ہوتی ہے، جڑ ایک ہوتی ہے، شاخیں مختلف ہوتی ہیں. یہ سلاسل گرچہ ان کا رنگ اپنا ہے لیکن سب کی جڑ گنبد خضرا ہے. سبحان اللہ. سبحان سب اللہ. فیض گنبد خضرا سے مل رہا ہے. یہ نورانیت کے سمندر ہے. نورانیت کا سمندر سے یہ پانی لیتے ہیں. اگر پانی ڈالو گلاس میں اس پانی کی شکل بنے گی گلاس والی. اگر پانی ڈالو جگ میں وہ پانی جگ کا روپ دھار لے گا. اگر پانی ڈالو گھڑے میں وہ پانی گھڑے کا روپ دھار دے گا. ارے پانی تو ایک ہے نا، سبحان. پانی تو ایک ہے نا. بے شک. یہ سب پانی ہے نور مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. سب اس سے اپنے جگ اپنے برتن بھر رہے ہیں. تو ہم اللہ والوں کو ماننے والے ہیں. بے شک. ہماری گردن میں پٹا ہے غلامی کا. بے شک. دیکھیے نا ایک کتا ہوتا ہے، کتا، یہ نفس کتا ہے. کتا ہوتا ہے، ایک کتا ہوتا ہے آوارہ. آوارہ کتا جس کی گردن کے اندر پٹا نہ ہو، اس کی کوئی نشانی نہ ہو، اسے سب مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں. کیوں مارتے ہیں؟ اگر یہ زخمی ہو گیا کوئی پوچھنے والے نہیں ہے، اس کا کوئی سائن نہیں ہے، اس کا کوئی خبر گیر نہیں ہے.
اس پر کسی کی نگاہ نہیں ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے، جتنا مارو کوئی پوچھے گا نہیں۔ اور جس کتے کی گردن میں پٹا ہوتا ہے، اسے جب کوئی مارے گا نا، پتھر پھینکے گا، پہلے سوچے گا میں مارتا تو ہوں، اس کو کوئی مالک بھی ہے، اگر یہ زخمی ہو گیا وہ میرے پاس آ جائے گا، مارے گا، مجھ سے پوچھے گا تو نے میرے کتے کو کیوں مارا ہے؟ ہم بھی کسی کے کتے ہیں۔ تو جس سے ساکھ سے در سے نسبت مجھ کو، تو جسے ساکھ سے در سے نسبت ہے مجھ کو، میرے گردن میں دور کا ڈورا تیرا، میرے گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس نشانی کے جو شک ہوتے ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو شک ہوتے ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میرے گردن میں پٹا تیرا۔ یہ نفس یہ کتے کی طرح ہے، اسے پٹا ڈالو۔ کس کا پٹا؟ اطاعت ولی کا، اطاعت ولی کا پٹا اسے ڈالو تاکہ یہ قبضے میں آ جائے۔ جب قبضے میں آ جائے گا نا، پھر پٹے میں زنجیر ہوگی، رسی ڈالتے ہیں نا، زنجیر ہوگی، اس زنجیر کا ایک کڑا ہوگا اس نفس کے گلے میں، اطاعت ولی، اور اس زنجیر کا دوسرا کڑا ہوگا دست مصطفیٰ میں۔ سبحان اللہ۔ جو نفس پٹے کے اندر رہتا ہے، جو کتا پٹے میں رہتا ہے، وہ بہتا نہیں ہے، وہ ہر در پر منہ نہیں مارتا، وہ ہر در پر منہ نہیں مارتا جو پٹے میں رہتا ہے۔ اس نفس کو اطاعت ولی کے پٹے میں جوڑ لو تاکہ اس کا رابطہ مصطفیٰ سے منسلک ہو جائے۔ جب نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کا رابطہ منسلک جڑ جائے گا، پھر یہ نفس نگاہ مصطفیٰ میں آ جائے گا، یہ نفس پھر کرم مصطفیٰ میں زندگی بسر کرے گا، پھر یہ نفس بہکے گا نہیں، بہکے گا نہیں۔ تو اولیاء اللہ ہے، ان کا بڑا مقام ہے، ولی کا بڑا مقام ہے، ولی کی بڑی شان ہے۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں انہیں خوف بھی نہیں ہوتا، انہیں حزن بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم دنیا میں آئے ہیں نا، دنیا کے اندر ہم دنیا میں آئے کمانے کے لیے۔ ہماری کمائی کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ، اعمال صالحہ، نیک اعمال، ایمان حاصل کرنا، ایمان کی حفاظت کرنا اور اچھے اعمال کرنا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن کہتا ہے اے لوگوں ایمان لے آؤ اور اچھے اعمال کرو۔ یہ ہماری کمائی ہے دنیا کے اندر۔ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، ایک ایمان، دوسری اعمال صالحہ۔ ان دونوں کو ہم نے بحفاظت خدا کی بارگاہ میں پہنچانا ہے۔ کدھر پہنچانا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں لے کر جانا ہے ایمان کو اور اعمال صالحہ کو، تاکہ کل جب ہمارا سامنا ہو خدا کے سامنے تو ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ یہ دو کمائیاں ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ۔ اور راستے میں ڈاکو ہیں، راستے میں لوٹنے والے ہیں۔ کون؟ نفس امارہ اور شیطان، نفس امارہ، شیطان۔ یہ دو ہمارے ازلی دشمن ہیں، پکے دشمن ہیں ہمارے، جنہیں ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ یہ ہیں دشمن، ہم انہیں دوست سمجھتے ہیں۔ نفس جو کہتا ہے ہم کرتے ہیں، شیطان جو کہتا ہے ہم اس راستے پر چلتے ہیں۔ ارے آج ہم نے اوروں کو دشمن بنا لیا، آج ہم نے دوستوں کو دشمن بنا لیا ہے، اور جو دشمن ہیں انہیں دوست بنا لیا ہے۔ اس لیے آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ حالانکہ دشمن ہمارے نفس امارہ، سرکش نفس اور شیطان ہے۔ ہمارا سرمایہ ایمان اور اعمال صالحہ ہے، اسی پر حفاظت خدا کی بارگاہ تک پہنچانا ہے۔ راستے میں ڈاکو ہیں، نفس امارہ اور شیطان، ان سے بچا کر خدا کی بارگاہ میں لے جانا ہے۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ بینک کے اندر مال ہوتا ہے، رقم ہوتی ہے، رقم
تو ایک بینک سے جب رقم منتقل کرنی ہے دوسرے بینک میں تو اس گاڑی میں ہم رقم لے کر جاتے ہیں جو گاڑی گولی پروف ہوتی ہے تاکہ اس پر گولی اثر نہ کر سکے، کیونکہ پتہ ہے کہ رقم کو لوٹنے والے ڈاکو موجود ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، وہ بختہ بند گاڑی جس پر گولی اثر نہیں کرتی، اس میں رقم رکھتے ہیں، ایک بینک سے دوسرے بینک کی طرف وہ رقم منتقل ہوتی ہے۔ ارے یہ بھی ہماری رقم ہے۔ مومن کی رقم سب سے بڑی کیا ہے؟ ایمان، اعمال صالحہ۔ یہ دنیاوی پیسے یہاں رہ جائیں گے، دنیاوی رقومات دنیا تک ہیں، اور یہ جو ہمارے جسم کی کمائی ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، مسکینوں یتیموں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، یہ سب کیا اعمال صالحہ ہیں۔ یہ ہماری رقم ہے، ہمارا اصلی سرمایہ یہ ہے، اسے بچا کر ہم نے خدا کی بارگاہ تک پہنچانا ہے۔ اب اس گاڑی کی ضرورت ہے جس پر گولی، شیطان کی گولی اثر نہ کر سکے۔ میرے دوستو، جانتے ہو گاڑی کیا ہے؟ وہ گاڑی اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ سبحان اللہ، اولیاء اللہ کی سبحان جماعت اللہ، ہے، جس کا خود شیطان نے اعتراف کیا ہے۔ شیطان نے کہا، جب شیطان کو دھتکارا گیا نا خدا کی بارگاہ سے، شیطان نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ قرآن کیا ہے؟ فرمایا اے خدا میں تیرے سارے بندوں کو اغوا کروں گا، تیرے سارے بندوں کو میں راہ راستے ہٹاتا رہوں گا، مگر تیرے وہ نیک بندے، تیرے وہ نیک بندے جو اجمیر کے اندر بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، خلافت، حق چاہیے، نعرہ چشتیہ، یا چشتیہ، تیرے وہ نیک بندہ جو توسہ میں رہتا ہے۔ اللہ عبادک منہم المخلصین، جو تیرے خالص بندے ہیں ان پر میرا بس نہیں چلے گا، ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ تو یہ جماعت اولیاء وہ ہے جس پر شیطان کی گولی اثر نہیں کرتی۔ اگر اپنے اعمال صالحہ کو، اپنے ایمان کو بحفاظت خدا کی بارگاہ تک پہنچانا چاہتے ہو، میرے دوستو کیا کرو؟ اپنے اعمال، اپنا ایمان کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کی نگرانی میں دے دو۔ سبحان اللہ، اس کی نگرانی میں کیسے دو؟ اپنی ذات اس کی نگرانی میں دے دو۔ اپنی ذات اس کی نگرانی میں کیسے دو؟ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، سبحان اللہ، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دو۔ کیا بات، ہاتھ دے کر کہو اے میرے شیخ، اب میں نہیں اب تو ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، اب یہ جسم میرا نہیں اب تیرا ہے۔ بیعت کا میں نا بیچنا، بیچ ڈالنا، بیعت بیس ہے، بیع کا میں نا بیچنا۔ اپنی ذات کو بیچ ڈالو، کسی مرد حق پر بیچ ڈالو، کسی مرد حق کے ہاتھ میں اپنی جان بیچ ڈالو، اور کہو اے شیخ یہ جان اب میری نہیں، اب تو ہی تو ہے، اب دل میرا ہوگا، محبت تیری ہوگی، اب آنکھیں میری ہوں گی، صورت تیری ہوگی، اب زبان میری ہوگی، ذکر تیرا ہوگا، اب قدم میرے ہوں گی، گلی تیری ہوگی، اب میرا آنا جانا تیری بارگاہ کی طرف لگا رہے گا، سبحان اللہ، اب میں نہیں، اب تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے۔ کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، ہاتھ دے کر اسے اپنے ایمان کا، اپنے اعمال صالحہ کا محافظ بنا لو۔ سبحان اللہ، کیا بات، یہ فقط ایک صورت ہے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اپنے اعمال صالحہ کو بحفاظت خدا کی بارگاہ تک پہنچانا۔ تو ہم خوش نصیب ہیں، ہم کسی کے ہیں، ہم اللہ والوں کے، ہمارے گردن میں کسی کا پٹا ہے۔ اللہ ہماری یہ نسبتیں قیامتیں برکھے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین، اور ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، ہمارے جو مشائخ ہیں نا وہ فرماتے ہیں کہ اب کسی کا ہاتھ لیتے ہیں نا، کسی کو مرید کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ اس سے وعدہ لیتے ہیں کہ تو نے نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی، اور دوسرا تو نے درود شریف پڑھنا ہے۔
یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں. درود کے بغیر ہمارا سہارا نہیں. ادم الصلاۃ علی النبی محمد فقبولها ختما بدون تردد. اعمالنا بین القبول وردها الا الصلاۃ علی النبی محمد. فرمایا اے انسان تو ہمیشہ درود پڑھتا رہے, سید کائنات پر ہمیشہ درود پڑھتا رہے, کیونکہ درود کی قبولیت یقینی ہی یقینی ہے. باقی جتنے اعمال ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ قبول بھی ہو سکتے ہیں, مردود بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ رب الصمد ہے. رب الصمد ہے, بے نیاز ہے. ہمارا رب ہماری عبادات کا محتاج نہیں ہے, اس کی بڑی مخلوق ہے عبادت کرنے والی. ایسے فرشتے معصوم گناہوں سے پاک مخلوق جو ہر وقت خدا کے بارگاہ میں قیام کی حالت میں ہے, سجود کی حالت میں ہے, رکوع کی حالت میں ہے. ہماری عبادت کیا حیثیت رکھتی ہے؟ دیکھیں نا شیطان نے کتنی عبادت کی. شیطان نے سب سے بڑا ظاہر تھا, عابد تھا, بڑی عبادت کی, ہزاروں سال عبادت کرتا رہا. اب کدھر گئی؟ اب کیا ہے؟ لانتی ہے. پتہ چلا خدا کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے, خدا ہماری عبادت کا محتاج وہ الصمد ہے, بے نیاز ہے. وہ تو دل دیکھنا چاہتا ہے کہ کس دل میں میرے محمد کی محبت ہے. سبحان اللہ. تو نبی پاک پر درود پاک کی کثرت کرو. باقی اعمال قبول بھی ہو سکتے ہیں, مردود بھی ہو سکتے ہیں. فقط ایک درود شریف ہے جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے, یہ مردود نہیں ہوتا. بلکہ جو عبادت کمزور ہے وہ بھی درود پاک پڑھنے کی وجہ سے وہ بھی خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے. درود کا بڑا مقام ہے. تو عرض کر رہا تھا, ہمارے مشائخ وہ سب سے پہلے کہتے ہیں نماز پڑھنی ہے اور درود شریف پڑھنا ہے. تو نماز یہ سب سے اہم ترین رکن ہے. روز معاشر کی جان خداس بوت اولی پرسش نماز بوت. نماز کی پہلے پوچھ ہوگی. حضور خواجہ شاہ اللہ بخشتوں سے رحمہ حضور قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بارگاہ کے اندر کسی نے کی یا حضرت پیروں کے مرید ہوتے ہیں نا, ان مریدوں کی علامات ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے یہ سیالوی ہے, یہ دعوت اسلامی کا ہے, یہ سیفی ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. اس کی علامات ہوتی ہیں کسی کی ٹوپیوں سے, کسی کے دستاروں سے. تو اے حضور کریم آپ کے مریدوں کی بھی کوئی نشانی ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ حضور کریم کا مرید ہے. آپ کے سامنے کسی نے یہ بات کہی, سن کر آپ نے بڑا پیارا جواب دیا. سبحان اللہ. ایسا پیارا جواب کہ اگر آپ اسے یاد کر لیں نا, صرف یاد نہیں بلکہ اس کے پکے عامل بن جائیں. پھر دیکھیں جب قبر میں جائیں گے نا, قبر جانا ہے سب نے, بے شک. کل نفس ذائقۃ الموت, موت سے چھٹکارا کسی کو نہیں ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. خدا کی ذات ہے, یہ حی ہے, قیوم ہے, باقی سب کو جانا ہے. اور قبر میں جب لے کر جاتے ہیں, گڑھا کھود کر نیچے اوپر وزنی پتھر رکھ کے سب سوراخ بند کر دیتے ہیں, چھوٹا سا سوراخ بھی نہیں رہنے دیتے تاکہ سورج کی روشنی آتی رہے. نہیں خیال کرتے, اگر رہ جائے دیکھنے میں کہتا وہ دیکھ کے وہ جگہ خالی پڑی, ادھر مٹی کو تھوپڑ مٹی لگائیں. بڑی اندھیری قبر ہے. ہم نے کبھی قبر کو یاد بھی نہیں کیا, ہمیں قبر یاد نہیں آتی, لیکن قبر اتنی وفادار ہے, ہمیں ہر روز یاد کرتی ہے, ہر روز یاد کرتی ہے. اگر انسان موت کو یاد رکھے نا, موت مرنا تو ہر ایک نے ہے, لیکن خوش نصیب ہیں وہ مرنے والے جو مرتے مرتے دیدار مصطفیٰ کر جاتے ہیں, ایمان کی دولت لے کر جاتے ہیں, وہ بڑے خوش نصیب ہیں. بس یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ موت تو ملنی ہی ہے,
اللہ موت ایمان کی حالت میں دے، آمین ایمان کامل میں دے۔ اگر ایمان کے بعد تمہارے پاس نمازیں بھی ہوئی نا، نمازیں، تو یہ نمازیں جو ہیں ان کی قدر تب آئے گی جب قبر میں لیٹے ہوئی ہوں گے۔ ہر طرف سے جب نگاہ کھلی کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اس وقت نماز کہے گی۔ اگر نماز کے ساتھ دوستی پکی ہوئی نا، اگر دوستی ہم نے لگا کر رکھی نماز کے ساتھ، اس وقت قبر میں نماز آ جائے گی۔ نماز کہے گی گھبراتا کیوں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ قبر کی تاریکی نماز دور کر دی، قبر کی تاریکی نماز دور کر دے گی، قبر روشن ہو جائے گی۔ لہذا اس لیے ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ تم نے نماز پڑھنی ہے۔ عرض کر رہا تھا حضور کریم کو اس نے کہا کہ آپ کی مریدوں کی بھی نشانی ہونی چاہیے، سن کر فرمایا میرے مریدوں کی نشانی نماز ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، میدان پیر پٹھان۔ میرے مریدوں کی نشانی نماز ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ میرا مرید ہے، جو نہیں پڑھتا وہ میرا نہیں ہے۔ آج کل تو پیروں کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے مرید زیادہ ہو جائیں، ہر پیر اس فکر میں لگا ہوا آتا ہے کہ کوئی کہاں سے آ کر پھنس جائے میرے کرتی میں۔ لیکن وہ جو پیر تھے نا، جو حقیقی پیر تھے، حقیقی پیر، وہ اب کہاں سے ملیں گے؟ آج کل تو دکانداری ہے، دکانداری، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ مجھے کسی کی یہ بات بڑی اچھی لگ گئی، اس نے کہا نا سانپ گزرتا ہے نا، سانپ جہاں سے گزرتا ہے وہ لکیر پڑ جاتی ہے۔ تو سانپ تو گزر گیا، بعد میں وہ بعد والے اسے دیکھ کر لکیر کوٹ رہے ہیں۔ یہ رسم چل رہی ہے، آج تو رسمیں ہیں، روح نکل چکی ہے ہم سے۔ تو جو حقیقی پیر ہوتے تھے وہ کہتے تھے تم نے خدا سے تعلق جوڑنا ہے، حقیقی پیر خدا سے ملاتا ہے۔ اور آج کے پیر، مجھے معاف کرنا، آج کے پیر اپنے سے اپنی ذات دکھاتے ہیں، حقیقی پیر خدا دکھاتا ہے اور اس دور کا پیر اپنی ذات دکھاتا ہے۔ یہ ہے فرق، اس لیے آج تباہیاں ہو رہی ہیں، آج غیر ہم پر ہنستے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ پہلے دور کے اندر نا مرید کوشش کرتا تھا کہ پیر مجھ سے راضی ہو جائے، وہ پیر کے پاس جا کر وہاں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا تھا، کھانے کے لیے بھی، سونے کے لیے بھی کچھ جگہ نہیں ملتی تھی، کھانے کے لیے تھوڑا سا کچھ مل گیا، جو تھوڑا سا ملتا تھا وہ اسے بہت سمجھتا تھا، وہ کہتا تھا یہ تو مجھے سب کچھ مل گیا ہے، جہاں جگہ ملتی سو جاتے تھے۔ اور آج کا مرید اگر پیر خانے میں اچھا کھانا نہ ملے، سونے کے لیے اچھی جگہ نہ ملے، بستر نہ ملے، مرید ناراض ہو جاتا ہے کہ پیر ہمیں پوچھتے نہیں ہے۔ آج کل پیروں کو فکر ہے مریدوں کی، پہلے دور کے اندر مرید کو فکر ہوتی تھی پیروں کی۔ یہ ہے فرق، یہ زمانے کی چال جو اب چلی جا رہی ہے۔ اللہ ہم پر کرم فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا حضور کریم نے فرمایا تھا ہماری نشانی ہے نماز، جو نماز پڑھے گا وہ ہمارا ہے، اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، جو نہیں پڑھتا بے شک وہ لاکھوں دے دے وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو علماء حقہ ہیں، اولیاء حقہ ہیں، ان کے ساتھ سچا پکا تعلق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔